میں اس وقت بہت ضرورت مند ہوں، مجبور ہوں، لیکن پھر بھی کسی غلط آدمی کے آگے سر جھکانا میرے مسلک کے خلاف ہے۔ رزق اخلاقی اعتبار سے گرے ہوئے ان لوگوں کے نہیں، خدا کے ہاتھ میں ہے۔ اسماعیل شاہ پاکستانی فلم انڈسٹری کا ایک حسین چہرہ تھے۔ وہ دور دراز پسماندہ علاقے سے اٹھ کر فلمی پردے پر اس طرح سے چھائے کہ ہر کوئی ان کی جد و جہد پر اش اش کر اٹھا۔ اسماعیل شاہ خوش قسمت رہے کہ انہیں ان کی محنت کا صلہ بر وقت نصیب ہوا، مگر زمانے کی چکا چوند اور عروج کی راحتیں چند گھڑی کی تھی۔ اسماعیل شاہ اپنے عروج کی طرف بڑھ رہے تھے، ہر کوئی انہیں پاکستان کا سب سے بڑا سپر سٹار بنتا ہوا دیکھ رہا تھا، مگر زندگی نے وفا نہ کی اور خوبرو اسماعیل شاہ کیریئر کے عین عروج پر عین جوانی کے وقت ہم سے بچھڑ گئے۔ انہوں نے کوئی معمولی کام نہیں کیتا، ایک جج نو مجرم بنا کے او دے ہتھاں نو ہتھکڑیاں لا کے اپنی ترقی دیاں راواں کھولیاں نے۔ اسماعیل شاہ 22 مئی 1962 کو بلوچستان کے علاقے پشین میں پیدا ہوئے۔ والدین نے ان کا نام سید اسماعیل شاہ رکھا۔ وہ ایک پشتون سید خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ اسماعیل شاہ کا تعلق ایک پسماندہ علاقے سے تھا، وہاں پر نہ ہی تعلیم کی آگاہی تھی اور نہ ہی وسائل۔ دوسری طرف وڈیرا سسٹم اور جاگیردارانہ نظام نے سب کو اپنے تابع کر رکھا تھا۔ اس معاشرے میں شوبز کی دنیا کو اچھا تصور نہیں کیا جاتا تھا۔ اسماعیل شاہ کے لیے ایسے ماحول میں فنکار بننا تقریباً ناممکن تھا، لیکن وہ ایک پیدائشی فنکار تھے اور یہی ان کی زندگی کا اصلی مقصد تھا۔ جو وارنٹ لے کر میرا باپ آیا تھا، سمجھ لے آج ان کے تحت تیری گرفتاری ہے۔ پہلے جا کر میرے باپ کی قبر پر پھول چڑھا اور اس کے بعد اپنے آپ کو قانون کے حوالے کر دے۔ اسماعیل شاہ زیادہ تعلیم حاصل نہیں کر سکے۔ انہوں نے اپنے شعور کی عمر تک آتے آتے شوبز کی دنیا تک رسائی حاصل کر لی تھی اور ان کی اچھی قسمت انہیں نسیم حجازی کی نظروں تک لے آئی تھی۔ 1979 کے قریب نسیم حجازی نے ڈرامہ سیریل شاہین لکھا۔ ڈرامہ سیریل شاہین 15ویں صدی کے مسلمانوں کی غرناطہ میں تباہی کو بیان کرتا ہے۔ اس ڈرامے میں مسلمانوں کی اسپین میں سلطنت کی تباہی کو انتہائی مفصل انداز میں دکھایا گیا ہے۔ اسماعیل شاہ کو اس ڈرامے میں مرکزی کردار نصیب ہوا جو ان کی شہرت کا سبب بنا۔ اسماعیل شاہ نے ڈرامے میں بدر بن مغیرہ کا کردار نبھایا تھا۔ پی ٹی وی کی تاریخ میں یہ ایک یادگار ڈرامہ تصور کیا جاتا ہے۔ ڈرامے کی کامیابی کے ساتھ اسماعیل شاہ کو بھی شوبز کی دنیا میں پہچان نصیب ہوئی۔ انہیں شہرت تو ڈراموں سے ملی تھی، البتہ وہ فلموں میں کام کرنے کے بھی خواہش مند تھے، اس لیے انہوں نے ٹی وی کو چھوڑ کر سلور سکرین کا رخ کیا۔ اسماعیل شاہ نے پہلے کچھ پشتو فلموں میں کام کیا جو زیادہ کامیاب نہ ہو سکی۔ اسماعیل شاہ کی پہلی کامیاب فلم باغی قیدی تھی جو کہ 1986 میں ریلیز ہوئی۔ جس شان سے ایک مجاہد کے سینے میں ایمان اور حوصلہ زندہ رہتا ہے۔ مگر یہ کون ہے؟ یہ میرا وہ محسن ہے جو کل تک فرنگی کا تابع دار تھا، مگر آج ہم جیسے مجاہدوں کا وفادار ہے۔ فلم میں لبنہ خٹک ان کی ہیروئن بنی تھی، جبکہ ہمایوں قریشی جیسے ولن اور رنگیلا جیسے کامیڈین نے اپنی حصے ظریف سے میلہ لوٹ لیا تھا۔ باغی قیدی ایک اردو فلم تھی۔ لیکن تمہیں کیا معلوم، ان مظلوموں کی فریاد بھی مجھے پکار رہی ہے۔ کون مظلوم؟ وہی جو تمہارے ظالم باپ کی قید میں ہے۔ بہنوں کے سروں سے چھینی گئی چادریں، بلکتے ہوئے بچوں کی معصوم نگاہیں میرا انتظار کر رہی۔ جس کے بعد اسماعیل شاہ نے اقرار اور لاوا جیسی فلموں میں کام کیا۔ آج تو میں اپنے وہ گھر بھی دیکھ کر آیا ہوں جس کا تم نے آج تک مجھے نہیں بتایا تھا۔ پہلی بار اپنے باپ کی شکل بھی دیکھی ہے اور بہن کا جہیز بھی دیکھا ہے ماں۔ 80 کی دہائی میں اردو فلموں کا زوال شروع ہو چکا تھا، اس لیے اسماعیل شاہ کی زیادہ اردو فلمیں کامیاب نہ ہو سکی۔ پنجابی فلموں کے عروج کو دیکھتے ہوئے اسماعیل شاہ نے پنجابی فلموں کا رخ کیا۔ میں اپنے پرا نو ملے بغیر نہیں جاواں گا۔ فی الحال میں کسی نو قاتل نال ملن دی اجازت نہیں دے سکتا انور۔ دنیا چھالی ایسا کوئی قانون نہیں سی آئی ڈی انسپیکٹر جڑا پرا نال ملن تو روک سکے۔ 1987 میں ان کی پنجابی فلم ناچے ناگن ریلیز ہوئی جو کہ باکس آفس پر سپر ہٹ ثابت ہوئی۔ ناچے ناگن اسماعیل شاہ کے کیریئر کی انتہائی یادگار فلم تھی، جس کی بڑی وجہ اس کی ورسٹائل کاسٹ تھی۔ اوے شہر وچ رہن والے انسان نما درندے ہو، کسے سہاگن دی عزت نال کھیڈن دا رواج تاڑے چ ہوے گا۔
तुसां मेरी जिंदगी ते बुरी नजर रखी है। ओए मैं ताड़े कोलों ताड़ियां जिंदगियां खोलवांगा। फिल्म की कास्ट में सुल्तान राही, रंगीला, अदीब, तालिश और हुमायूं कुरैशी जैसे मंझे हुए फनकार थे। दिलचस्प तौर पर नादरा सुल्तान राही के होते हुए भी इस्माइल शाह की हीरोइन बनी। इस फिल्म के बाद से इस्माइल शाह और नादरा की जोड़ी मंजर-ए-आम पर आई और कई कामयाब फिल्में दोनों के नाम रही। फिल्म नाचे नागिन की कामयाबी की बड़ी वजह उसके खूबसूरत गाने भी थे, जो कि नूर जहां की मधुर आवाज की बदौलत लोगों के दिलों में घर कर गए। फिल्म के तमाम गाने कामयाब रहे, मगर नूर जहां की ही आवाज में एक गीत पाला प्यार दा भुलेखा मैनू घुट के बेहद सराहा गया। ये खूबसूरत पंजाबी गीत इस्माइल शाह और नादरा पर फिल्माया गया। ओ इंसाना दे रूप विच साडे कोलों वड्डे जहरीले नाग ने, ओ मैनू मार के तेनू मेरे कोलों खोना चाहते ने। चल इत्थों चलिए। 1987 के साल ही इस्माइल शाह की एक और यादगार फिल्म दुलारी रिलीज हुई। फिल्म दुलारी 87 के साल की इंतहाई कामयाब फिल्म थी, जिसकी बड़ी वजह फिल्म की कास्ट और 2 लाजवाल गाने थे। फिल्म की कास्ट में सुल्तान राही, इस्माइल शाह, हुमायूं कुरैशी और इजहार काजी के अलावा हीरोइंस में अंजुमन नगमा और फिरदौस बेगम जैसी नामवर अदाकाराएं शामिल थीं। इस फिल्म ने लाहौर सर्किट में प्लैटिनम और कराची सर्किट में सिल्वर जुबली बनाई। फिल्म में नूरजहां का लाजवाल गीत चंद कित्था गुजारियां रात वे और मुसरत नजीर का नाकाबिले फरामोश गीत मेरा लोंग गवाचा शामिल थे, जिन्होंने फिल्म की कामयाबी में अपना किरदार अदा किया। ये दोनों गीत आज भी रोजे अव्वल की तरह मकबूले आम हैं। इस्माइल शाह का करियर यूं ही बुलंदियों की जानिब गामजन रहा। हर आने वाला साल उनके लिए खुशहाली का पैगाम लेकर आया। फिल्म इंडस्ट्री में उनकी कदर बढ़ती चली गई। हर वारी तेरी जित नहीं हो सकती असगर। एक वारी ते तू मेरे भरा दे हथें च हथकड़ियां ला लियां, पर हुण नहीं ला सकेगा। कानून दी राह रोकन ते जुर्म विच तैनू भी हथकड़ी ला देंगा। आज तेरे इख्तियार जो कुछ भी है उन्हें आजमा ले असगर। इस्माइल शाह की खुशकिस्मती है कि उन्होंने अपने दौर के तमाम बड़े स्टार्स के साथ काम किया और वक्त की कमोबेश तमाम बड़ी हीरोइंस के साथ हीरो आए। इस्माइल शाह में बलूचिस्तान की खूबसूरती और पश्तून रिवायात का इम्तजाज देखा जा सकता था। इस दौर में ज्यादातर फनकार पंजाब और सिंध से मरकजी पर्दे पर काम कर रहे थे। इस्माइल शाह ने अपने सूबे की नुमाइंदगी की और साबित किया कि वहाँ भी बेतहाशा टैलेंट मौजूद है। क्या बड़े लोगों पर मुल्क का कानून लागू नहीं होता? क्या ये पैगंबर है जिनकी शान में गुस्ताखी नहीं की जा सकती? क्या हमारे मुल्क का प्रेस आजाद नहीं? मैंने जो कुछ भी लिखा है इसका सबूत है मेरे पास। 1989 का साल भी इस्माइल शाह के करियर की सुपर हिट फिल्म मुजरिम लेकर आया। फिल्म मुजरिम में पंजाबी फिल्मों के तमाम बड़े स्टार्स शामिल थे, जबकि नादरा मरकजी हीरोइन के तौर पर जलवागर हुई। फिल्म की कास्ट में गुलाम मोहिउद्दीन, इस्माइल शाह, सुल्तान राही, अफजाल अहमद, हुमायूं कुरैशी और कॉमेडियन अलबेला समेत कई दीगर नामवर अदाकार शामिल थे। सिर्फ जानदा ही नहीं बल्कि इन्हां दे फन दा कदरदान भी जे इन्हां दा इन्ना ही कदरदान है ते इन्हां दा सामान चुक के अपने घर ले जा। ए सामान इन्हां दे फ्लैट विच जावेगा ते तुहाडे मोढियां ते जावेगा। इस्माइल शाह की शख्सियत में एक मुनफरिद बात यह भी थी कि वो ज्यादा फिल्मों में काम नहीं करते थे। जैसा कि बाकी फनकार पैसा कमाने के लिए सैकड़ों फिल्में साइन कर लेते हैं, इस्माइल शाह साल में बहुत कम फिल्में किया करते थे, जिसमें वो अपनी मर्जी के किरदारों के मुताबिक फिल्मों को मुंतखब करते थे। 90 की दहाई में भी इस्माइल शाह यूं ही कामयाबियों की सीढ़ी चढ़ते रहे। 1991 का साल उनके करियर की बेहतरीन फिल्म काले चोर की वजह से याद किया जाता है। काले चोर इस्माइल शाह के करियर की पहली डायमंड जुबली फिल्म थी, जो कि 2 साल तक के लिए सिनेमा घरों की जीनत बनी रही। इस फिल्म में अदाकारा नीली बतौर मरकजी हीरोइन जलवागर हुई। फिल्म की कास्ट रंगारंग अदाकारों का मजमुआ थी, जिनमें सुल्तान राही, इस्माइल शाह, जावेद शेख, गुलाम मोहिउद्दीन, विलन्स में हुमायूं कुरैशी, अफजाल अहमद, शफकत चीमा, जबकि कॉमेडियंस में रंगीला, आबिद अली और मुनव्वर ज़रीफ के छोटे भाई मजीद ज़रीफ शामिल थे। मुझे बड़े दिनों से तेरी तलाश थी। आज जिस लड़की का पीछा करते करते तेरे तक पहुंच ही गया हूं कबीरा। कौन है तू? मुझे अपना छोटा भाई ही समझ। वैसे मैं क्राइम रिपोर्टर। फिल्म काले चोर ने लाहौर सर्किट में डायमंड जबकि कराची सर्किट में गोल्डन जुबली बनाई। इस फिल्म में नूरजहां का गीत सजन मेरेया बहुत मकबूल हुआ, जो कि नीली और सुल्तान राही पर फिल्माया गया। इस्माइल शाह लाखों दिलों के सिकंदर बन चुके थे। वो फिल्मों के मरकजी किरदारों में नजर आ रहे थे। वो तमाम ख्वाब जो एक दूर दराज के पसमानदा इलाके से आए हुए सादा लौह इस्माइल शाह ने देख रखे थे, अब एक एक करके पूरे हो रहे थे। बॉलीवुड की चकाचौंध से भरपूर दुनिया में इस्माइल शाह एक और स्टार बनकर सामने आ गया था, मगर बदकिस्मती से ये खूबसूरत घड़ियां ज्यादा देर न रह सकी, क्योंकि इस्माइल शाह के हिस्से में बहुत थोड़ा वक्त आया।
اسماعیل شاہ کو جس زندگی نے سبھی کچھ عطا کیا تھا انہی سانسوں نے سب کچھ واپس لے لیا. ان کی زندگی وفا نہ کر سکی اور دلدادہ اداکار اسماعیل شاہ کیریئر کے عروج پر اپنی جوانی میں ہی بوجہ ہارٹ اٹیک 29 اکتوبر 1992 کو جہان فانی سے رخصت ہو گئے. ان کی اچانک موت پوری فلم انڈسٹری کے لیے ایک بہت بڑا صدمہ تھی. اسماعیل شاہ ایک ایسا پھول تھا جس نے ابھی مزید کھلنا تھا، جس کی خوشبو نے ہوا کو معطر کرنا تھا، مگر ان کی یہ خوشبو ان کے چاہنے والوں کو نصیب نہ ہو سکی اور محض 30 سال کی عمر میں اسماعیل شاہ اپنے مداحوں سے بچھڑ گئے. ان کی حیات میں آخری فلم چاہت تھی جو کہ جولائی 1992 میں ریلیز ہوئی تھی. اس فلم کی کاسٹ میں شان، ندیم بیگ، ریما، ہمایوں قریشی اور نیر سلطانہ شامل تھے. پیچھے لگ کے کرم کر دعایا تو باروں پرواہ ہوا، لیکن میں اپنی اور اس جنت واپس جاؤں گا. اسماعیل شاہ کئی فلموں کی شوٹنگ کر رہے تھے جو کہ ادھوری رہ گئی. البتہ ان کی وفات کے 2 سال بعد فلم جمیلہ ریلیز ہوئی تھی جو کہ اسماعیل شاہ کی آخری فلم تصور کی جاتی ہے. اس فلم میں اسماعیل شاہ آخری دفعہ پردہ اسکرین پر نظر آئے تھے. فلم جمیلہ کو اردو اور پنجابی دونوں زبانوں میں ریلیز کیا گیا تھا. اسماعیل شاہ کی موت کے حوالے سے ایک اور رائے بھی پائی جاتی ہے جو کہ ایک ویب سائٹ پر موجود ہے. اس رائے سے متعلق عوام بالکل ناواقف ہے. اس ویب سائٹ کے مطابق اسماعیل شاہ کی موت کثرت ڈرگز کی وجہ سے ہوئی تھی. دراصل اسماعیل شاہ خوبرو اداکاران کے عشق میں بری طرح مبتلا ہو چکے تھے. وہ ہر حال میں انہیں حاصل کرنا چاہتے تھے، لیکن جب یہ عشق کسی منطقی انجام کو نہ پہنچ سکا تو اسماعیل شاہ نے ڈپریشن میں آ کر ڈرگز لینا شروع کر دیے، جس کی کثرت سے انہیں ہارٹ اٹیک ہوا اور وہ دنیا سے چل بسے. بہرحال ان کی موت کی کوئی بھی وجہ ہو، اسماعیل شاہ پاکستان فلم انڈسٹری کے لیے ایک بہت بڑا لاس ثابت ہوئے. ان کے کام کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا. اسماعیل شاہ نے اپنے کیریئر میں مجموعی طور پر کم و بیش 74 فلموں میں کام کیا. کئی لازوال گانے ان پر عکس بند ہوئے. اسماعیل شاہ کو زندگی نے شادی کا موقع ہی نہیں دیا، اس لیے اس دنیا میں ان کی کوئی بھی نشانی باقی نہیں رہی. اسماعیل شاہ کو اپنے آبائی علاقے میں ہی دفن کیا گیا جہاں پر وہ ابدی نیند سو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اسماعیل شاہ کو کروٹ کروٹ راحت نصیب فرمائے. آمین. تم پاسارچ لگی ہوئی نمائش تو میری ماں تہجد کی نماز ہے. میری بابی ممتا کا سرور